جی کثیر جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر آپ کیوں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں؟ دوزخ میں تو لوگوں نے جانا ہی تھا، چونکہ اللہ نے پیدا کیا دوزخ کے لیے۔ اسی طریقے سے قاتل جو ہے وہ یہ کہے کہ جی اس مقتول نے تو مرنا ہی تھا، جس طرح یہ پچھلے دنوں وہ بچی مر گئی ہاسپٹل کے باہر یہ سیاسی پروٹوکول کے چکر میں، تو ایک وزیر نے آپ والے بیان دیا ہے، اس نے کہا جی دیکھیں جی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے، اے اہل ایمان قتل کے مقدمے کی پیروی کرنی ہے۔ اب جو مقتول ہے اس نے تو مرنا ہی تھا واقعی اسی وقت میں، تو اس لیے آپ قاتل کو معاف کر دیں؟ قرآن تو کہتا ہے نہیں، بدلہ لو، قصاص کے اندر معاشرے کی زندگی ہے۔ اور سورۃ المائدہ کہتا ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، گویا جس نے ایک جان بچائی گویا پوری انسانیت کو بچایا۔ اور یہاں کیا ہے، انسانیت کیا پوری امت مسلمہ کے دو ٹکڑے کر دیے، شیعہ سنی دو فرقے بن گئے اس ایک واقعے کی وجہ سے۔ یہ تو اس سے بڑا نقصان ہے، یہ ایک نہیں پوری امت کا قتل ہے۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ، میں نے جواب دے دیا، میرے بھائی جواب دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے۔ مثلا میں ہوں تو ہم نے تو چنڈ مارا ایک سپوز فار سیک آف آرگومنٹنگ، مذاق کے طور پہ کہہ رہا ہے، تو میں کہہ رہی ہے تو اللہ نے ڈیسائیڈ کیتا سی کہ جناب اتنے بار کہنا میرے تو ہم چنڈ پہنی ہے، لہذا میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو مجرم تو وہی ہوگا نا جو کر رہا ہے، جو یہ مستقبل کی خبریں ہیں، ٹھیک ہے، مستقبل کی خبریں ہیں کہ یہ ہوگا۔ اب مثلا دجال ہے، دجال آئے گا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور لوگ اس پہ ایمان بھی لے آئیں گے، تو آپ ایمان لانے والوں کو تو جنت میں جانا چاہیے، کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، ہاں، تو وہ اپنے یار ایک بندہ جواب دے نا، تو جنہیں جواب آمدن میرے کو نہیں سیکھے نا، تسی طرح جواب دو سارے بیچ، ٹھیک ہے، منو جواب دین دو نا ایک بندے نو۔ تو اب مسئلہ ہے دجال آئے گا، لوگ اس کے اوپر یہ معاملات کریں گے، تو آپ کہیں گے نہیں جی یہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے دجال کو ڈیسائیڈ کیا، اللہ نے آزمائش کے لیے کیا۔ اس طریقے سے صحیح مسلم میں آتا ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ وہ ننگی نظر آئیں گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کا ایسا لباس بنانا شروع کر دیا جائے، یہ مستقبل کی خبریں تھیں، بتایا گیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ یہ جو سود کھانے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی وہ جیسا ہی چاہتا ہے جی ایک زمانہ آئے گا لوگوں نو دھواں پہنچے گا سود کا۔ یہ لائٹیں کچھ بند کی ہیں بھائی، لائٹیں جلائیں بھائی، ویڈیو بن رہی ہے پھر وہ اس میں لائٹوں کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے کام۔ اچھا تو یہ وہ کہتے ہیں جی سود چکے پہنچ رہی ہے کھاؤ، اس طرح تو ہر چیز ہو جائے گی، نان سینس بات ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ آپ کا نہیں ہے، مجھے پتا ہے آپ کا سوال نہیں، تو ہم تو مسئلے کلیئر نا، جیتا بھی سوال ہے وہ تو غلط ہے۔ اچھا یہ بتائیں جی کہ یہ جو امام صاحب ہماری مساجد میں جو ہے نا، اکثر مساجد میں دوسری اور تیسری رکعت میں اتنی تیزی سے وہ سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں یا جو بھی کوئی پڑھتے ہیں، ہم اتنی تیزی سے نہیں پڑھ سکتے، تو ہمیں پھر کیا وہ رکعت ہماری ہوتی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کرنا چاہیے کہ امام صاحب سے ریکویسٹ کریں۔ ہمارے آفس میں بھی امام صاحب بڑی تیز نماز پڑھاتے تھے، ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ بھائی ہم نے فاتحہ پیچھے پڑھنی ہوتی ہے، خدا کے لیے آستہ پڑھاؤ نماز، ٹھیک ہے، تو اس نے آستہ پڑھنی شروع کر دی۔ پہلی اور دوسری رکعت میں تو کام چل جاتا ہے، عموماً تیسری اور چوتھی رکعت میں فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے کہ 3 بار سبحان اللہ بھی پڑھ لو تو کام چل جاتا ہے، وہ اس 3 بار سبحان اللہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو انہوں نے فکر کرو انہوں نے اپنی بھی ہو رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ تیسری چوتھی تے سورہ فاتحہ پڑھ ہی نہیں رہے۔ تو ایسے اماموں کو سمجھایا اگر سمجھتے تو ٹھیک ہے، ادروائز ان کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھے، اور کوئی مسجد تلاش کر لیں۔ چپے چپے تے مسجداں بنی ہوئی ہیں، کیڑی مصیبت ہے؟ نہیں سارے پاسے نہیں، اہل حدیث صحیح پڑھاتے ہیں، اہل حدیث ہاں اہل حدیث صحیح پڑھاتے ہیں، اب اہل حدیث کے پیچھے جا کے پڑھیں نماز۔ جی اچھا دوسرا یہ ہے جی کہ یہ جو امام بعض مساجد میں دیکھا ہے، ابھی وہ یہ زیادہ بیماری ہو گئی ہے کہ پہلے یہ تھا کہ یہاں پہ وہ لگاتے تھے وہ اپنا مائک، اور اس کی تار جو ہے وہ جا رہی ہے، نعوذ باللہ وہ مثال بڑی بری بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے سوال کرو آپ دوسری اب انہوں نے وہ یہ ہیڈ فون پہنے ہوتے ہیں نماز کی حالت میں بھی، ٹھیک ہے جی، اور وہ تار لگی ہوئی ہے، یہ کیا دیکھیں جی مسئلہ تو یہ کہا گیا ہے کہ امن کی حالت میں اپنی میان بھی جو ہے نا کھول کے نماز پڑھے، تلوار نیچے رکھ کے، حالت جنگ میں نہیں، حالت امن میں۔ تو جب ہم حالت امن میں نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ اپنے اوپر طاری کر لینا، ہاں اس میں یہ مسئلہ یہ بات تو ٹھیک ہے، نعم البدل اگر موجود ہے تو نعم البدل ہی کرنا چاہیے۔ اور دوسرا میرے خیال میں اسپیکروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً مسجدوں میں اتنے نمازی نہیں ہوتے جن لوگوں نے اسپیکر لگائے ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں بھی آپ دیکھیں نا، چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں انہوں نے اسپیکر لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی، کئی جگہ پر ضرورت نہیں ہوتی اسپیکر لگانے کی، کہیں پہ ہوتی بھی ہے، لوگ کہتے ہیں جی باہر آ جائے گی وضو خانے پہ آواز آ جائے گی، اور بھائی کیا ضرورت ہے وضو خانے کے اوپر آواز پہنچانے کی؟ آپ جو بھی آئے گا، بخاری میں حدیث ہے کہ نماز کے لیے آؤ تو وقار کے ساتھ چل کے آؤ، جتنی مل جائے اتنی پڑھ لو، جو چھوٹ جائے وہ بعد میں پوری کر لو۔ یہ تو نہیں کہ آپ وضو آپ کرتے ہوئے بھی تلاوت سنیں اور پھر آپ اور تیزی سے وضو کریں اور بھاگنے کی کوشش کریں،
یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی اسپیکر والا مسئلہ جو ہے نا, عرب کے اندر ویسے دیکھا گیا عام مسجدوں میں بھی, حرم شریف کے اندر بھی انہوں نے 2 اسپیکر لگائے ہوتے ہیں, ایک سامنے تلاوت کے لیے اور ایک جو ہے وہ سجدے والی جگہ کے اوپر لگایا ہوتا ہے. اگر اتنا خرچہ ادھر عام جگہوں کے اوپر ممکن ہے لوگ کریں تو بہت اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تار سے بچنے کا بھی آسان طریقہ ہے, آج کل وائرلیس بھی آگے ہوئے ہیں, یہاں پر کالر مائک لگائیں اور وہ آپ جیب میں رکھ لیں اس طریقے سے, تو اس طریقے سے معاملات وائرلیس والے بھی اویلیبل ہیں. اور باقی یہ جو معاملات اس طریقے سے اجتہاداً کوئی اس طرح کے ایشوز کرنے پڑتے ہیں, ان میں تو کوئی شرعی گرفت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی امامہ کو اٹھا کے نماز پڑھی ہے. حالانکہ کیا ضرورت تھی, کسی کو بھی دے سکتے تھے. تو آپ نے مطلب جتنی اسلام میں تھوڑی بہت اس طرح سے ریلیکسیشن موجود ہیں جس میں نماز ڈسٹرب نہ ہو, تو معاملات چلائے جا سکتے ہیں. بہرحال جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ اس سے بہتر کریں کہ اسپیکر سامنے والا علیحدہ رکھیں اور نیچے والا علیحدہ, جو کر سکتا ہے وہ کرے, یا وہ وائرلیس لگا لیں. تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ